بسم الله الرحمن الرحيم. وبه قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا سويد بن عمرو الكلبي عن حماد بن سلمة عن أيوب عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أراه رفعه قال أحبب حبيبك هونا ما عسى أن يكون بغيضك يوما ما وأبغض بغيضك هونا ما عسى أن يكون حبيبك يوما ما. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، وہ روایت کرتے ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ علیہ السلام کے ارشاد مبارک نقل کرتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، احبب حبیبک ہونا ما، تم اپنے دوست سے محبت کرو اعتدال کے ساتھ، میانہ روی کے ساتھ. عسیٰ ان یکون بغیضک یوما ما، ہو سکتا ہے کہ کسی دن وہ تمہارا دشمن بن جائے. وابغض بغیضک ہونا ما، اور تم اپنے دشمن سے دشمنی کرو اعتدال کے ساتھ، میانہ روی کے ساتھ. عسیٰ ان یکون حبیبک یوما ما، ہو سکتا ہے تمہارا وہ دشمن کسی دن تمہارا دوست بن جائے. یہ ترمذی شریف کی روایت ہے. باب ما جاء فی الاقتصاد فی الحب والبغض. اور یہ روایت بہت عجیب روایت ہے. اس میں آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، انتہائی قیمتی نصیحت فرمائی ہے، اور اس پر بھی اگر انسان عمل کر لے تو انسان کو زندگی کے کسی مرحلے پر، زندگی کے کسی موڑ پر پریشانی یا شرمندگی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا. آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم کسی سے بغض رکھو، کسی سے دوستی کرو، محبت رکھو، تو اس دوستی کو اعتدال کے ساتھ رکھو، اس کو میانہ روی کے ساتھ رکھو، اس میں افراط و تفریط سے بچو، اس میں مبالغے سے بچو. کیوں ہو سکتا ہے کہ تمہارا وہ دوست، آج کا دوست کل تمہارا دشمن بن جائے، یہ دوستی دشمنی میں بدل جائے، مخالفت میں بدل جائے، پریشانی کا سامنا ہوگا. اور اسی طریقے سے اگر کسی سے اختلاف ہے، دشمنی ہے، بغض ہے، اس کو بھی اعتدال میں رکھو، میانہ روی کے ساتھ. ہو سکتا ہے کل کو تمہارا یہ دشمن، مخالف، یہ تمہارا دوست بن جائے. تو پھر ایسا نہ ہو کہ دشمنی میں حد سے تجاوز کرنے کی وجہ سے بعد میں اس سے نظریں ملانے میں مشکلات ہو. تو یہ بڑی اہم نصیحت حضور علیہ السلام نے فرمائی ہے. خلاصہ جس کا یہ نکلتا ہے کہ دوستی میں بھی اعتدال، دشمنی اور مخالفت میں بھی اعتدال. دونوں جذبات میں اگر کسی سے دوستی ہے، تعلق ہے، محبت ہے، اس میں بھی انسان اعتدال سے کام لے، حد سے تجاوز نہ کرے، حد سے نہیں نکلے. وجہ کیا ہے؟ ایک تو یہ، اگر انسان آپس میں تعلق یا دوستی میں اتنا آگے ہو کہ کل کو پھر اگر خدا نخواستہ مخالفت ہو جائے تو اس کے بغیر وقت گزارنا ہی مشکل ہو. انسان یعنی دوستی میں اتنا آگے بڑھ جائے کہ کل کو اگر مخالفت ہو جائے، دوستی ختم ہو جائے، تو پھر ایسا نہ ہو کہ اس کے بغیر انسان پریشان ہو جائے، زندگی گزارنا اس کا عادی اپنے آپ کو بنا لے. تو کسی کا عادی انسان اپنے آپ کو نہ بنائے کہ پھر کل کو ایسا نہ ہو کہ اس کے بغیر وقت گزارنا یا زندگی گزارنا مشکل ہو جائے، دشوار ہو جائے. دوسری بات اس میں یہ بھی ہے کہ دوستی میں حد سے تجاوز مت کرو. ٹھیک ہے، دوستی اپنی جگہ پر ہے، لیکن یہ مطلب نہیں ہے کہ انسان دوست کو ہر بات بتا دے یا راز کی باتیں بتا دے، اپنی ذاتی نجی باتیں بتا دے. ایسی بات بتا دے کہ کل کو اگر اختلاف ہو جائے، دشمنی ہو جائے، تو پھر وہ تمہارے یہ راز لوگوں کے سامنے افشا کرتا پھرے. تم نے جو خاص باتیں بتائی ہے، کل کو ایسا نہ ہو کہ جب اختلاف آ جائے، انسان ہے، کمزور ہے، انسان کا کیا تعلق، کیا دوستی اور کیا دشمنی ہے، عارضی ہے. تو کل کو ایسا نہ ہو کہ آج جس دوست کو دوستی اور محبت کے جذبے سے سرشار ہو کر
تم نے ساری اونچ نیچ بتا دی تھی، اپنی ساری نجی باتیں یا راز کی باتیں محبت میں آ کے بتا دی، کل کو مخالفت میں اور دشمنی میں جب وہ آ جائے تو پھر وہ لوگوں کے سامنے تمہاری وہ باتیں کرتا پھرے اور انسان ناقابل تلافی نقصان اٹھا لے۔ اور یہ دنیا ہے، اس میں یہ چیزیں بالکل بدیہی اور ظاہر ہے، دن رات اس کے مظاہر دیکھنے میں آتے ہیں۔ تو اسی لیے شریعت نے دیکھیں اعتدال کی تعلیم دی کہ دیکھیں حد سے گزرنا نہیں ہے، حد سے تجاوز کرنا نہیں۔ اسی طرح دوسری طرف انسان ہے، اختلاف ہو جاتا ہے، اگر کسی سے اختلاف ہو جائے، کسی سے آپس میں یعنی دشمنی ہو جائے، اس میں بھی دیکھیں اعتدال کی تعلیم دی گئی۔ انسان دشمنی میں بالکل اندھا نہ ہو جائے کہ اتنا آگے بڑھ جائے کہ انسان اپنے مخالف کے متعلق ایسی باتیں کر لے یا اتنی باتیں کر لے حد سے زیادہ کہ کل کو پھر جب تعلق قائم ہو تو پھر انسان کے لیے نظریں ملانا مشکل ہو جائے، یا انسان دشمنی میں اتنا آگے نہ بڑھے کہ اس کے خلاف انسان دشمنی میں اس طرح کی کوئی کام کر لے، اس طرح کی باتیں کر لے کہ کل کو پھر مشکلات پیش آ جائے، اور ایسا انسان کی زندگی میں ہوتا ہے۔ اسی لیے شریعت نے اعتدال کی تعلیم دی دونوں جذبات میں۔ محبت کا جذبہ ہے، اس میں بھی انسان اعتدال کے ساتھ رہے، یعنی مقصد یہ ہے کہ بچے افراط و تفریط سے، یعنی کسی کو کسی کا عادی نہ بنائے اپنے آپ کو کہ اس کے بغیر پھر وقت کاٹنا مشکل، یا اتنا ہمراز نہ بنائے کہ پل کل کو دشمنی وہ جو ہے دکھتی رگ پر ہاتھ رکھ لے، مشکل آ جائے۔ اور اسی طرح دشمنی میں بھی انسان اعتدال سے کام لے لے، یہ بھی نہ ہو انسان اتنا دور چلا جائے کہ واپس پلٹنا مشکل ہو جائے، یا کل کو اگر وہ دشمنی ختم ہو گئی تو انسان اتنا آگے جا چکا ہو، ایسی باتیں زبان سے نکال چکا ہو، ایسے اعمال کر چکا ہو کہ کل کو انسان پھر اس سے نظر ہی نہیں ملا سکے، انسان کے لیے مشکلات پیدا ہو جائے، شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے۔ دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیے یہ دنیا کی چاہے دوستی ہے یا دشمنی ہے، یہ عارضی ہے، یہ پائیدار نہیں ہے۔ دنیا کی ہر چیز پائیدار نہیں ہے بلکہ ناپائیدار ہے، عارضی ہے۔ اور ہم سب دیکھتے ہیں آئے دن، ہم کہتے ہیں کہ یہ میرا بڑا پکا دوست ہے اور فلاں سے تو ایسا ہے کہ بس، اور کل کو پتہ چلتا ہے کہ آپس میں اختلاف آ گیا۔ وہ دوستی جس کا کہ ہم ہر ایک کے سامنے تذکرہ کرتے تھے کہ ایسی دوستی ہے اور ایسے جگری دوست ہے اور ایسا تعلق ہے، ایسا ہے، کہتے ہیں کہ اس کے لیے میں سب کچھ کر سکتا ہوں، لیکن کل کو پتہ چلا کہ ایک دوسرے سے آنکھیں پھیر لی، اختلاف آ گیا، معلوم ہوا یہ دوستی عارضی ہے، یہ کچی ہے، یہ پائیدار ہی نہیں ہے۔ اسی طریقے سے آپس میں اختلاف، ہم نے کہا ایسے دشمن ایک دوسرے کا چہرہ دیکھنا گوارا نہیں کرتے، کل کو معلوم ہوا آپس میں دوستی ہو گئی، تعلق ہو گیا۔ معلوم ہوا کہ دنیا میں جو چاہے محبت کے جذبات ہیں، دنیا میں چاہے نفرت کے جذبات ہیں، چاہے دوستیاں ہیں، چاہے دشمنیاں ہیں، یاد رکھیں یہ سب عارضی اور ناپائیدار ہے۔ لہٰذا اس بنیاد پر انسان حدود سے آگے نہ بڑھے، چاہے دوستی میں ہے چاہے دشمنی میں ہے، یہ چیزیں ناپائیدار ہے، اس کو پائیداری نہیں ہے۔ جب نہیں ہے تو کل کو بالکل کیفیت بدل سکتی ہے، حالات بدل سکتے ہیں، تو کم از کم انسان پھر اس طرح رہے، چاہے دوستی ہو چاہے دشمنی ہو، تاکہ کل کو پھر انسان حالات کا سامنا کر سکے، کل کو پھر انسان کو اس کی بنیاد پر پریشانی یا شرمندگی کا سامنا نہیں کرنا پڑے۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ دنیا میں اگر کوئی جتنا بھی دعویٰ کر لے کہ میری ایسی دوستی ہے اور میں اتنی پکی دوستی ہے، یہ سب زبان کی باتیں ہیں۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ دوست بنانے کے لائق ذات صرف اللہ پاک کی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ پاک نے فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والوں کی صفت کیا ہے؟ ایمان والوں کی صفت یہ ہے کہ وہ اللہ پاک سے ہی شدید محبت کرتے ہیں۔ اور بزرگ لکھتے ہیں، ہمارے مشائخ نے لکھا ہے کہ یہ دل جو ہے اس میں دو محبتیں نہیں سما سکتی۔ اگر کوئی یہ دعویٰ کرے کہ فلاں سے بھی میری دوستی اور تعلق محبت ہے اور میرے دل میں اللہ کی بھی محبت ہے، یہ کہے تو یہ غلط ہوگا، کہ وہ ایک دل میں دو محبتیں سما نہیں سکتی۔ کہ یہ دعویٰ بھی کرے ہم کہ مخلوق کی محبت بھی ہے اور میں اللہ پاک سے بھی محبت رکھتا ہوں، یہ نہیں ہو سکتا۔ دیکھیں حضور علیہ السلام کا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے کیسا تعلق تھا، اس کی مثال دنیا پیش نہیں کر سکتی کہ کیسی دوستی تھی
آپ علیہ السلام کے حضرت صدیق اکبر کے ساتھ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس دوستی کو کیسا نبھایا ہے، دنیا اس کی مثال پیش کرنے سے قاصر ہے۔ کفار نے کہا، مشرکین نے، کہ دیکھیں ایک شخص دعویٰ کرتا ہے، حضرت ابوبکر سے کہا کہ میں معراج سے آیا ہوں، ایک ہی رات میں آسمانوں پر گیا، اوپر سدرۃ المنتہا تک گیا، اللہ پاک سے ملاقات کی، یہ ممکن ہے کہ آپ خود بتاؤ؟ کہا کس نے کہا ایسا ہو سکتا ہے؟ کہا محمد نے، جو تمہارا دوست ہے۔ کہا اگر محمد نے کہا ہے تو سچ کہا ہے، اور تصدیق کی فوراً۔ اور سب سے پہلے مردوں میں ایمان لانے والے کون ہیں؟ حضرت ابوبکر صدیق ہے۔ آپ کے لیے ایسی قربانیاں دی کہ تاریخ مثال پیش نہیں کر سکتی۔ غزوہ تبوک میں اپنے گھر کا سارا سامان لے کر آئے، کہ اللہ اور اس کے رسول کا نام چھوڑ کے آیا ہوں۔ غار ثور میں جب گئے تو سوراخ تھے اس غار میں، سانپ کا خطرہ تھا، تو کپڑا پھاڑ کے وہ سوراخ بند کر دیے، ایک سوراخ باقی رہ گیا، اس پہ اپنے پیر کا انگوٹھا رکھا۔ تو بہرحال یہ تو تفصیلات ہے، اس میں تو آپ جائیں گے تو موضوع ایسی قربانیاں ہیں۔ اور آپ علیہ السلام کو ان سے کتنی محبت تھی وہ آپ حضرات بھی جانتے ہیں، سب جانتے ہیں۔ لیکن یہ حدیث سنے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرماتے ہیں؟ لو کنت متخذا خلیلا لاتخذت ابا بکرا خلیلا، اس طرح کے الفاظ آتے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا اگر میں کسی کو دنیا میں اپنا دوست بناتا تو ابو بکر کو بناتا۔ معلوم ہوا کہ آپ علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ میں نے ابو بکر کو بھی دوست نہیں بنایا۔ دوست کس کو بنایا ہے؟ اللہ پاک کی ذات کو۔ اگر میں دوست بناتا تو میں ابو بکر کو بناتا۔ اتنے گہرے تعلق کے باوجود آپ علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ میں نے ابو بکر کو بھی دوست نہیں بنایا، کہ وہ دل میں جگہ صرف اللہ پاک کو دی ہے۔ تو معلوم ہوا اب ہماری آپ کی کیا حیثیت ہے کہ ہم وقتی جذبات میں آ کر بڑے بڑے بلند و بانگ دعوے کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مجھ جیسی محبت کوئی کر نہیں سکتا، اور یہ ہے وہ ہے، لیکن کل کو پھر کیا ہوتا ہے؟ وہی دوستیاں ہم نے دیکھی ہے کہ وہ دشمنیوں میں بدل جاتی ہے، اور بڑی بڑی دشمنیاں ہیں دیکھا کہ دوستیوں میں بدل جاتی ہے۔ دشمنی کا دوستی میں بدلنا اچھی بات ہے، لیکن دشمنی میں پھر انسان اتنا آگے نہ بڑھے کہ، اور یہ دیکھیں انسان کی فطرت ہے، انسان بہت کمزور ہے۔ جب انسان کسی سے دوستی کرتا ہے یا محبت ہوتی ہے، انسان کو اس کی خامیاں بھی خوبیاں نظر آتی ہے، اس کی برائی انسان کو اچھا ہی لگتی ہے، انسان کو اپنے محبوب میں کوئی برائی نظر ہی نہیں آتی۔ لیکن جس سے دشمنی کرتا ہے پھر کیا ہوتا ہے؟ اس کی اچھائیاں بھی برائیاں بن جاتی ہیں۔ اور آج کی اگر دوستی ہے کل کو دشمنی ہو گئی تو وہی جو اچھائیاں تھی وہ سب برائیوں میں لمحوں میں بدل جاتی ہے۔ کہتے ہیں اس میں تو کوئی اچھائی ہے ہی نہیں، اس میں کوئی اچھائی تھی نہیں، کل جس کی ہم تعریف کرتے نہیں تھکتے تھے، آج پھر جب دشمنی آ جاتی ہے تو پھر ہم برائیاں کرتے نہیں تھکتے۔ تو دنیا کی تو دوستی اور دشمنی کی یہ مثال ہے، تو اس میں ہم کیوں اتنا آگے جائیں، حد سے تجاوز کریں کہ کل کو واپسی کی پھر ممکن ہی نہ ہو، واپسی میں مشکلات ہو جائے۔ اور دنیا کی یہی حالت ہے۔ ایک بزرگ گزرے ہیں حضرت بکار رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے عالم، اور یہ امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ کے بھی استاد تھے۔ امام طحاوی جن کی کتاب دور حدیث میں جو ہے پڑھائی جاتی ہے، شرح معانی الاثار طحاوی شریف، تو یہ امام طحاوی کے استاد تھے۔ بادشاہ کو ان سے تعلق ہو گیا، ہوتا ہے، اور یہ دنیاوی بادشاہ جو ہوتے ہیں نا، ان کا مزاج بدلتا رہتا ہے، یہ متلون مزاج ہوتے ہیں۔ تو بادشاہ کو ان سے محبت ہو گئی، تو ان کو اپنا قریبی مشیر بنا لیا، ہر بات میں ان سے مشورہ لیتے، ہر معاملے میں ان سے مشورہ لیتے، یہاں تک کہ ان کو قاضی بنا دیا پورے ملک کا۔ سب سے جو بڑا قاضی ہوتا ہے قاضی القضات، اور ان پہ نہایت مہربان۔ بہرحال یہ تو شرعی حدود میں رہتے ہوئے بادشاہ کو مشورہ دیتے۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ بادشاہ نے کوئی خلاف شریعت فیصلہ کیا، حکم دیا جو شریعت کے خلاف تھا۔ انہوں نے بادشاہ کے خلاف فتویٰ دیا کہ بادشاہ کا یہ فیصلہ جائز نہیں ہے، یہ شریعت کے خلاف ہے۔ اب بادشاہ کو دشمنی پر اتر آیا اور کہا کہ میں تمہیں معزول کرتا ہوں، تم نے ساری زندگی میں نے تمہیں کھلایا پلایا، تم سے تعلق تھا، تمہیں ہدایہ دیے، تحائف دیے، آج تم میرے خلاف۔ انہوں نے کہا اگر تم شریعت کے خلاف فیصلہ کرو گے تو میں اس کے خلاف فتویٰ دوں گا، شریعت تو مقدم ہے۔ بادشاہ نے معزول کیا اور پھر حکم دیا کہ جتنے تحائف میں نے آج تک تمہیں دیے ہیں ہدیے، وہ سب کے سب مجھے واپس کر دو۔ تو یہ بات یاد رکھیں، جو دنیا کے بادشاہ ظاہری میں سخی ہوتے ہیں لیکن یہ نہایت کم ظرف ہوتے ہیں، ان کا ظرف نہیں ہوتا، تحمل نہیں ہوتا۔ اب دیکھیں اتنی چھوٹی بات کہہ دی کہ آپ وہ تحائف مجھے واپس کر دیں،
لیکن وہ بھی بہرحال اللہ والے تھے، مرد جوان تھے۔ جب بادشاہ کے کارندے گھر آئے اور کہا کہ وہ تحائف فوراً واپس کر دو، تو عام طور پہ تو بہت مشکل ہوتا ہے، انسان ہے وہ چیز استعمال کر لیتا ہے، ملکیت تھی، لیکن وہ کارندے کو اندر لے گئے، ایک الماری کھولی، وہ ساری ان تحائف سے بھری ہوئی تھی، اور کہا یہ تمہارے بادشاہ کے دیے ہوئے تحائف اور ہدایہ ہیں، اور بادشاہ نے جتنے ہدیے دیے ہیں اس تھیلیوں پر مہر ہوتی تھی، بادشاہ ایک مہر لگاتا تھا، کسی کی مہر نہیں توڑی گئی، میں نے ایک تھیلی نہیں کھولی آج تک، استعمال نہیں کیے، یہ سب واپس لے جاؤ۔ اور جس دن سے بادشاہ نے تعلق قائم کیا، ہدیے دیے، اس دن سے مجھے اندازہ تھا کہ ایک دن ایسا ضرور آئے گا کہ یہ بادشاہ میری مخالفت کرے گا اور یہ ساری چیزیں واپس مانگے گا، میں نے وہ محفوظ رکھی ہے۔ تو دنیا کے بادشاہوں کی یہ حالت ہے۔ دنیا کے بادشاہ کیا بادشاہ ہے؟ اصل بادشاہ تو اللہ پاک کی ذات ہے، کھلا رہے ہیں، پلا رہے ہیں، اللہ پاک حساب نہیں مانگ رہے ہم سے۔ اور انسان کی کیا دوستی ہے، انسان کا کیا تعلق ہوگا کہ آج ہم بڑے بلند و بانگ دعوے کرتے ہیں۔ مجنوں کے متعلق آتا ہے کہ ایک شخص نماز پڑھ رہا تھا، مجنوں آپ سنتے ہیں لیلا مجنوں کے قصے، نماز پڑھ رہا تھا، یہ مجنوں کسی سوچ میں تھا، اس کے آگے سے گزر گیا، اس شخص کو غصہ آیا، نماز توڑی اور کہا کہ تم اندھے ہو، تم دیکھ نہیں رہے کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں، تم میرے آگے سے گزرے۔ مجنوں نے کہا کہ تمہاری کیا نماز ہے، میں تو لیلا کے خیال میں گم ہوں، میری دنیاوی محبت ہے، لیکن میں لیلا کے خیال میں ایسا گم تھا کہ مجھے پتہ ہی نہیں چلا تم نماز پڑھ رہے ہو۔ تمہیں اپنے خالق سے کیا محبت ہے، دعوے کرتے ہو، تمہاری کیسی نماز ہے کہ تم پتہ چل رہا ہے کہ آگے سے کوئی گزر رہا ہے، تمہیں کیسے پتہ چلا؟ تو ہماری حالت تو یہی ہے، ہماری تو یہی دوستی ہے اور یہی تعلق ہے۔ تو آج ہم دوستی کا دعویٰ کرتے ہیں اور کل کو یہی دوستیاں پھر دشمنی میں بدل جاتی ہے، اور جب دشمنی میں بدل جاتی ہے تو پھر صورتحال یہی ہوتی ہے کہ دوست کے جتنے یعنی محاسن تھے وہ سب عیوب میں بدل جاتے ہیں، اچھائیاں سب برائیوں میں بدل جاتی ہے، اور لمحوں کے اندر پھر انسان بدل جاتا ہے، انسان کے بدلنے میں دیر نہیں لگتی۔ اس لیے انسان دوستی میں بھی اعتدال رکھے، حد سے تجاوز نہ کرے کہ کل کو پھر ایسا نہ ہو کہ میں نے اس دوست کو میں اتنا آگے تک چلا گیا ہوں کہ پھر وہ میری ساری باتیں، وہ راز، وہ سب کے سب لوگوں کے سامنے کرتا پھرے۔ اور ایسے دنیا میں ہے، آپ دیکھتے ہیں کل کو یہی دوست پھر کیا کرتا ہے، پھر ہم خود اپنی دکھتی رگ اس کے ہاتھ میں دے دیتے ہیں، اپنی گردن اس کے قابو میں، پھر وہ کہتا ہے کہ اب تو میں لوگوں کو بتاؤں گا یہ ہے یہ ہے یہ ہے۔ احسان فراموش ہو جو بھی ہو، لیکن ایک بات تو ہو گئی نا، پھر آپ کیا کریں گے؟ اور اسی طریقے سے اگر کسی سے دشمنی، اختلاف ہے، ٹھیک ہے، اختلاف رائے ہوتا ہے، ضرور ہوتا ہے، لیکن انسان حد سے تجاوز نہ کرے۔ اور آخری بات عرض کرتا ہوں کہ آج کل ملکی صورتحال میں خاص طور پر دیکھ لیں، ایک تو عام معاشرے کی بات ہے، ایک ہماری سیاسی فضا آج کل کیسی خراب ہو گئی ہے کہ اگر کسی سے اگر ذرا سیاسی اختلاف بھی ہے، دنیا کی ساری برائی پھر ہمارے مخالف میں آ گئی، پھر ناکردہ جرائم بھی ہم ان کے گردن پہ تھوپتے ہیں، ناکردہ اعمال بھی پھر ان کے کھاتے میں ہم ڈال لیتے ہیں کہ دنیا کی ہر برائی اس میں ہے، اور وہ کہتے ہیں دنیا کی ہر برائی اس میں ہے۔ تو آپس میں ایک دوسرے پر کیچڑ اچھالنا، ہر برائی کو اس کی طرف منسوب کرنا، یہ یاد رکھیے میانہ روی نہیں ہے، یہ اعتدال نہیں ہے۔ اور یہ چیز تو ہے ہی ایسی ہے سیاست اور یہ عہدے اقتدار کہ اس میں تو آج کے دشمن کل کے دوست، آج کے دوست کل کے دشمن، یہ چیزیں تو چلتی رہتی ہے۔ تو لہٰذا کبھی بھی انسان اس معاملے کی وجہ سے کہ عارضی بھائی میرا فلاں جماعت سے تعلق ہے یا فلاں سے سیاسی تعلق ہے یا جو بھی ہے، لیکن شریعت کو ہمیشہ سامنے رکھے۔ کسی بھی معاملے میں ایک بات تو یہ کہ چاہے اختلاف دشمنی ہو تو سامنے والے پر ایسا الزام یا بہتان نہ لگائے جو اس میں نہ ہو، چاہے دشمن ہے، چاہے غلط ہے، میں صحیح ہوں، لیکن وہ بات اگر اس میں نہیں ہے، مجھے حق نہیں پہنچتا کہ میں وہ جرم اس کی طرف منسوب کروں یا وہ بہتان اس پر لگا لوں۔ دوسرا، اعتدال سے کام لے، اتنا آگے نہ بڑھے کہ کل کو اگر پھر دوستی یا تعلق قائم ہو جائے، ایک دوسرے کی ضرورت پڑ جائے، نہ میں اس سے آنکھ ملا سکوں نہ وہ مجھ سے آنکھ ملا سکے۔ اور دوستی میں بھی اعتدال سے کام لیں۔ اللہ پاک صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔